بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 16 دسمبر جب قریب آتا ہے تو ہمارے دل دکھی ہو جاتے ہیں، زخم تازہ ہو جاتے ہیں مشرقی پاکستان کے حوالے سے سوچ کر کہ کس طریقے سے سقوط ڈھاکہ ہوا، کس طریقے سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا، وہاں پہ مفتی بانی نے کس طریقے سے مظالم ڈھائے تھے۔ الطاف حسن قریشی صاحب اس کے گواہ ہیں۔ وہ ایک عرصے کے بعد مشرقی پاکستان گئے تھے جو بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ انہوں نے وہ عقوبت خانہ دیکھا جہاں پہ ان لوگوں کو لے جایا جاتا تھا جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا یا جو بہاری تھے، ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی الطاف حسن قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو کئی بار دھویا گیا تھا، صاف کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ 3-4 انچ خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک مکمل پروگرام تیار کیا ہے جو 16 دسمبر کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر جب ہم مشرقی پاکستان پر گفتگو کرنے کے لیے الطاف حسن قریشی صاحب کے پاس گئے تھے، ہم نے وہاں پہ ان سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آخر کار پاکستان میں جمہوریت کیوں مضبوط نہ ہو سکی، پاکستان میں اس طرح سے حکومتیں اور حکمرانی کیوں نہ چل سکی جس طریقے سے چلنی چاہیے تھی، اور پاکستان کو بہت آگے جانا چاہیے تھا۔ الطاف حسن قریشی صاحب نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، آپ نے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا، ملاقاتیں بھی آپ کی رہیں، دور بھی سارا دیکھا، تو آپ کی نظر میں جو سب سے پاکستان کے لیے برا دور تھا وہ کس حکمران کا دور تھا؟ مطلب یہ حکمرانوں کے دور تو مطلب یہ کسی کا بھی مثالی نہیں رہا، تبھی تو ہم آج جس حالت کو پہنچے ہیں۔ یعنی بعض حکمرانوں میں بعض خوبیاں تھیں، بعض خوبیاں تھیں، بعض میں مختلف خرابیاں تھیں، تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہماری قسمت میں اچھے حکمران جو تھے وہ نہیں، اور بس وہ حکمرانی کا اصل میں حکمرانی کا جو ایک کلچر ہے جو مغربی ممالک میں ہے یا جو متمدن ممالک ہیں جن کا ایک تمدن، ایک تہذیب انہوں نے ڈیولپ کی ہے جمہوریت کے حوالے سے، تو حکمرانی جو ہے وہ تو ایک خاص اس کا ایک تہذیبی پس منظر ہوتا ہے۔ جو جماعتیں ہوتی ہے وہ کیسے منظم ہوتی ہے، وہ کیسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں، وہ کن لوگوں کو امیدوار بناتی ہے، کن لوگوں کو وہ پروجیکٹ کرتی ہے، تو وہ سارا ایک جو آپ کا نظام اقدار ہے اس کے تحت ہوتا ہے، اچانک تو نہیں ہوتا یہ۔ تو ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ مسلم لیگ جو تھی وہ دراصل جس نے پاکستان بنایا اور قائد اعظم نے جس کی قیادت کی، وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل تکریم لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن جو تھا اس میں ان کی کوششوں میں ظاہر بات ہے سب مسلمانوں کی کوششیں بھی شامل ہوتی گئی، لیکن ہوا یہ کہ وہ اصل میں تو مسلم لیگ جب 1906 میں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈھاکہ میں 1906 میں مسلم لیگ جو تھی قائم ہوئی، تو 6 سے لے کر بڑے عرصے تک وہ بس ایک ایسی جماعت تھی کہ جس میں اوپر کے لوگ 50-60 لوگ جمع ہوتے تھے سال کے سال اور تقریریں کرتے تھے، اور ان کا عوام کے ساتھ تعلق جو تھا وہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ پھر قائد اعظم آ گئے، پہلے وہ انگلستان میں تھے، قائد اعظم جب یہاں آئے تو وہ چونکہ کانگریس کا نام سن کر آئے تھے، بلکہ کانگریس کے ایک لیڈر کے ساتھ انہوں نے وہاں انگلستان میں کام کیا تھا، تو ان کے ذہن پر کانگریس کا ایک گہرا نقش تھا، اس لیے وہ آئے تو آ کر انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز جو تھا وہ کانگریس سے کیا، اور کئی سال کانگریس میں رہے وہ، اور اور وہ کوشش کرتے رہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کوئی مفاہمت پیدا ہو جائے اور دونوں مل کر آزادی کے لیے جنگ لڑیں۔ اسی خیال سے انہوں نے آپ نے سنا ہی ہوگا
کہ لکھنؤ میں انہوں نے کانگریس کے درمیان اور مسلم کے درمیان ایک معاہدہ کروایا جسے لکھنؤ پیکٹ کے نام سے تاریخ پہ. اس پیکٹ میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کانگریس نے تسلیم کر لیا کہ انتخابات میں آپ جداگانہ انتخاب کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کریں. ہماری یہ بات جو تھی وہ سر سید نے یہ سب سے پہلے یہ بات شروع کی تھی کہ جداگانہ انتخابات اگر نہیں ہوں گے تو ہمیں کہیں بھی نمائندگی نہیں ملے گی، کیونکہ جو ہندو جو ہے تعداد میں ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. جب ہم کسی بھی ادارے میں ہمارا نمائندہ کھڑا ہوگا تو ہمارے مقابلے میں ہندو کا نمائندہ کانگریس کا کھڑا ہوگا، اس کی 4 ووٹ ہوں گے، ہمارا 1 ووٹ ہوگا، تو لا محالہ ہر جگہ وہ جیت جائیں گے. تو سب سے پہلے سر سید خان نے یہ بات کہی 1986-87 میں کہ بھی یہ ہمیں پاکستان کو وہ جداگانہ انتخاب جو ہے اس کا حق دیا جائے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں پھر 1909 میں جو آئینی اصلاحات آئی، منٹو بارلے اصلاحات کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا کہ بھی آپ جداگانہ انتخاب کے ذریعے سے الیکشن لڑنے کا حق رکھتے ہیں. پھر اسی کو 1916 میں کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا. تو اس طریقے سے کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ اور کانگریس، چنانچہ سن 16 میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس بھی لکھنؤ میں ہوئے. یہ بھی مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ قریب آ کر ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. لیکن پھر بعد حالات ایسے خراب ہوتے گئے کہ 1928 میں جب وہ نہرو رپورٹ آئی، اس میں نہرو رپورٹ کے جو اس پر صدر تھے اس کمیٹی کے، وہ تو انہوں نے موتی لال نہرو، انہوں نے مسلمانوں کی یہ سارے مطالبات جو تھے اس میں سے نکال دی. اور قائد اعظم ان کے رویوں سے اتنے زیادہ دل برداشتہ ہوئے کہ وہ ملک چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور 4 سال وہاں رہے. وہ تو لیاقت علی خان نے ان سے بار بار اصرار کیا، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، وہ گئے بھی، لندن بھی گئے، راندہ بھی گئی ان کے ساتھ ان کی بیگم. انہوں نے قائد اعظم سے پھر ریکویسٹ کی، بار بار ان کی بار بار ریکویسٹ کرتے پھر قائد اعظم واپس آئے. لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مسلم لیگ کی جو پلیٹ فارم ہے اسی سے ہم آزادی کی جدوجہد کریں گے. تو یعنی اس عرصے تک تو صورتحال یہ رہی. پھر جب سن 30 کا ریزولوشن آ گیا، سن 30 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد آیا، اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مغربی جو شمال مغربی ہندوستان کے وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کی ایک ریاست بننی چاہیے. سب سے پہلے ایک یعنی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے علامہ اقبال نے باقاعدہ ایک تصور دیا، ایک تجویز دی. اسی کے تجویز پر پھر سن 40 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی. اس میں انہوں نے پھر شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے دونوں شامل کر کے کہا کہ ان کے اندر. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس ساری پھر اس کے بعد مخالفت ہوتی رہی. کانگریس پہ انگریز کی بھی کوشش ہوتی رہی کہ بھئی یہ جو انہوں نے علیحدہ ملک مانگا ہے، وطن مانگا ہے، یہ تو ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اور ہمارا جو ڈیفنس ہے روس کے خلاف وہ کمزور ہو جائے گا. تو انگریز نے اور ہندوؤں نے دونوں نے یہ کوشش کی کہ یہ پاکستان نہ بنے اور ہندوستان تقسیم نہ ہو. اسی سارے جھگڑوں میں، جد و جہد میں، ان کی چالوں کے جواب دینے میں، عوام کو متحرک کرنے میں، ایک تحریک چلانے میں، تو سن 46 تک تو مسلم لیگ جو تھی وہ ایک تحریک کی شکل سے کام کرتی رہی. اور پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب پاکستان جو ہے وہ پہلی بار سن 45 میں انتخابات ہوئے، اس انتخابات میں پہلی بار باقاعدہ
پھر مسلم لیگ نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا، اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ کامیابی بھی اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ عوام جو تھے وہ اس کو ایک تحریک سمجھتے تھے، چنانچہ اس وقت نعرہ یہی تھا کہ مسلمان ہے تو مسلم لیگ میں آ، یعنی اس وقت نعرہ جو تھا کہ ہم بچے سے تھے یہی نعرہ سنتے تھے، مسلمان ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ وہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ 45 کے انتخابات 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستیں جو تھیں وہ سب جیت، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ پاکستان۔ تو پھر پاکستان انگریزوں نے ایک کام اور کیا، جب حالات ایسے ہو گئے کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ ہم جون سن 48 میں یعنی تقسیم یا آزادی دیں گے، لیکن پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ایک سال پہلے ہی یعنی اگست میں، ایک سال نہیں تو جو سمجھے 10 دن پہلے ان کو کہا کہ ابھی ہم آج، تو وہ جو انتظامات کرنے تھے نا مسلم لیگ کو، اور کہ بھی ہم اپنے ایک آگے جب انتخابات ہوں گے، حکومت سازی ہوگی، اس میں کن لوگوں کو کہاں لانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اس لیے پھر وہ ہنگامے شروع ہو گئے، قتل و غارت شروع ہو گیا۔ اور چنانچہ مسلم لیگ کو ایک تنظیم کے طور پر کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ادھر وہ پاکستان بنا اور اس سے ادھر ہی اس کو حکومت جو تھی اس میں حکومت میں آ گئی۔ تو وہ تجربہ جو ہوتا ہے کہ جس سے ایک قیادت بنتی ہے، سیاسی باتیں منظم ہوتی ہے، لوگ برسوں آگے چلتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اگلی الیکشن لڑتے ہیں، اس میں ان کی صلاحیتوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو ان تمام مراحل سے مسلم لیگ گزر نہیں سکی، واقعات وقت کی کمی کی وجہ سے اور دشمنوں کی چال بازیوں کی وجہ سے۔ چنانچہ جب وہ حکومت مل گئی تو حکومت جب مل گئی تو اچھے لوگ بھی تھے، لیکن وہ لوگ بھی حکومت میں آ گئے جو بڑے چال باز تھے اور جو پہلے انگریزوں کی مفادات کی وہ خدمات سر انجام دیتے رہتے، وہ بڑی چالاکی سے آخری وقت میں مسلم لیگ میں آ گئے اور اس میں انتخابات میں بھی آ گئے اور وہ اقتدار میں بھی آ گئے۔ تو اس وجہ سے وہ تربیت جو حکمرانوں کی ہونی چاہیے، قائد اعظم کا انتقال جلدی ہو گیا اور انہوں نے تو کوشش کی اچھی مثالیں قائم کرنے کی، لیکن ایک سال بھی نہیں، ان کو ایک سال ہی ملا ان کو، اور ان کی صحت آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ طبع دکے مریض تھے، اور پھر کیسے وہ اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے اور بڑے بڑے ادارے بناتے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے وہ مسلم لیگ کی جو قیادت تھی نا، یعنی ایک مجموعی قیادت، بالائی قیادت، میڈل لیول کی قیادت اس طرح سے پنپ نہیں سکی جس طرح سے اب کانگریس جو تھی وہ تو 1885 میں بن گئی تھی جی، اور ہماری 1906 میں بنی، اور 1906 کے بننے کے بعد ہی وہ زیادہ تر عمرا اور روسا کی جماعت ہی رہی، اور عوامی جماعت تو پھر وہ جب بنی جب 37 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا، تو وہ اس کا سفر 37 سے شروع ہوا، اس کا سفر 1885 سے شروع ہوا۔ اسے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، وہ باہر جب وہاں جاتے تھے، لندن جاتے تھے، وہاں سے تربیت حاصل کر کے آتے تھے، یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے تھے، تو اس کو اتنی برات ملی اس کی وجہ سے، جو کانگریس کی قیادت تھی اس کو یعنی تازہ ترین حالات سے نپٹنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی اور تجربہ بھی پیدا ہوا مسلم لیگ کے مقابلے۔ تو اس کی وجہ سے یہ پھر صورتحال یہ پیش آئی جس کا آپ ذکر کریں۔ کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست میں افراتفری نہیں بلکہ بھونچال ہے، طوفان ہے، اس کی ایک تو وجہ کیا ہے، دوسرا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں تو حالات حاضرہ پر کچھ زیادہ میری نظر بھی نہیں ہے اور میں اس پر لکھ بھی نہیں رہا ہوں، تو وہ جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ خود سمجھ لیجیے گا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے کہ پوری قوم میں وہ تربیت ہی نہیں ہو سکی، نہ عوام کی ہو سکی، نہ ہمارے قائدین کی ہو سکی، اس کے نتیجے میں سارا خرابشار ہے۔ تو کب تک ہم بھگتتے رہیں گے کہ وہ بس جب تربیت تک نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ تربیت ہوگی ان کی؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے، رحم فرمائے، اور یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو اپنے مفاد کی بجائے عوام کے بارے میں سوچے۔ میرے خیال میں ہوگا انشاءاللہ، یہ جو صورت حال ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راستہ نکالے۔
بہت بہت شکریہ.